سلطان محمود غزنوی اسلام پر سختی سے عمل درآمد کرتے تھے۔ جہاں انہوں نے اسلام کے لیے فتوحات کا سلسلہ جاری کیا، وہاں وہ طرز اسلام کے پابند تھے۔ سلطان صوم و صلوات و قرآن پاک کی تلاوت معمول کے مطابق کرتے تھے، زکوٰۃ بھی باقاعدہ ادا کرتے تھے، اور ہر رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے، اور مسکینوں اور محتاج لوگوں میں برابر کا انصاف کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کی حوصلہ مندی۔ سلطان محمود غزنوی بہت عالی حوصلہ بادشاہ تھے۔ اکثر ممالک اسلامیہ پر قابض ہوئے علماء کی عزت کرتے تھے، ان سے با احترام و اکرام پیش آتے تھے۔ دور دراز ممالک سے اہل علم ان کی بارگاہ حکومت میں آتے تھے۔ عادل اور نیک نفس بادشاہ تھے، رعایا کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے تھے اور انہیں ہر طرح کے احسانات سے اپنا ممنون بناتے۔ جہاد کے بے حد سلطان شوقین تھے۔ جس وقت یہ عادل بادشاہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنے بیٹے محمد کو حکومت سلطنت کی وصیت کی۔ وہ اس وقت بلخ میں موجود تھے، مسعود سے گویا چھوٹے تھے، لیکن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں یہی زیادہ محبوب پسندیدہ تھے۔ مسعود پر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نظر ہی نہ پڑی تھی جو محمد پر پڑی تھی۔ الغرض سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد حکومت نے محمد کو سلطان محمود غزنوی کی وصیت کی خبر دی، حکومت سلطنت کو زیر تن کرنے پر آمادہ کیا۔ ہندوستان کے شہر نیشاپور میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ محمد خبر پا کر بلخ سے غزنی کی جانب روانہ ہوا۔ 40 روز بعد غزنی میں داخل ہوا۔ شاہی افواج نے حاضر ہو کر سلامی پیش کی، سرداروں سے اطاعت و فرما برداری کا حلف لیا اور سلطان محمد نے انعامات تقسیم کیے۔ سلطان محمود غزنوی کی مذہب پسندی۔ سلطان محمود غزنوی اسلام پر سختی سے عمل درآمد کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور وہ طرز اسلام کے پابند تھے۔ سلطان صوم و صلوات اور قرآن پاک کی تلاوت معمول کے مطابق کرتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، اور ہر رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے، اور مسکینوں اور محتاج لوگوں میں برابر انصاف کرتے تھے، اور صدقات خیرات کا سلسلہ بھی الگ تھا، جس کی وجہ سے ان کا دور خوشحالی سے ہمکنار رہا، اور انہوں نے علماء کرام کی مذہبی اور علمی چیزوں میں شمولیت اختیار کروائی اور مسائل شریعت پر مہارت رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ فقہ کے متعلق ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی، اور علم دوستی کی بنا پر انہوں نے غزنیوں میں ایک مدرسہ قائم کیا جس میں مختلف علوم کی کتب کا ذخیرہ تھا۔ وہ علماء کی سرپرستی بھی کرتے تھے اور بزرگان دین کا دلی احترام وہ کرتے تھے۔ اس لیے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے۔ سلطان کی صفات مردانگی، عقل، دانش، عدل، سخاوت، رعایا پروری، پابندی دین اور ان کی غیر معمولی انتظامی صلاحیات کی اس قدر شہرت ہوئی کہ 3 صدیاں گزرنے کے باوجود جب فیروز شاہ تخلیق کے زمانے میں ضیاء الدین برنی نے جیسے مورخ نے فتویٰ جانداری تصنیف کی، سلطان محمود غزنوی کے نام سے منسوب کیا، بلکہ امور مملکت میں متعلق ہر موضوع کے سلسلے میں سب سے پہلے سلطان کی کوئی نہ کوئی نصیحت درج کی اور پھر اس کے واقعات زندگی سے سبق حاصل کیا۔ واضح طور پر سلطان محمود غزنوی ایک مثالی حکمران تھے جن کا طریقہ کار اسلام کے مطابق تھا، اور وہ ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 10,000 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، اور جب بھی جہاد میں پیش ہوتے وہ علماء اکرام سے اجازت طلب کرتے اور مفتیہ اکرام سے فتویٰ لیتے، اور پھر اللہ کے راستے وہ جہاد پر جاتے، اور جو رایا تھی ان میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ان میں تقسیم کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صوفیہ اکرام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔